السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کرلش اورحان کی 7ویں قسط آپ کو کیسی لگی اور اس قسط کے کون سی سین نے آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی؟ آپ اس قسط کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس قسط نے واقعی یہ ثابت کر دیا ہے کہ سلطنتوں کے عروج کے سفر میں دشمن ہمیشہ سامنے موجود نہیں ہوتا، بلکہ کئی مرتبہ وہ دوستوں کی شکل میں دل و دماغ میں گھس بیٹھتا ہے۔ ازنیک قلعے پر معبد کے سرماؤں کا اچانک حملہ، شاہنشاہ اندرونیکوس کو زخمی کر دینا اور اس پورے واقعے میں ڈفنی کے کردار کا کھل کر سامنے آ جانا اس قسط کے سب سے بڑے سیاسی دھماکوں میں شامل ہے۔ بظاہر ایک معصوم اور بے ضرر دکھنے والی اور شاہنشاہ کی وفادار دکھائی دینے والی ڈفنی دراصل ایک خطرناک کمانڈر اور ہیکٹر کے حکم پر کائی قبیلے میں گھس بیٹھنے والی ایک انتہائی خطرناک جاسوسہ ہے، اور اس کا یہ پلان کہ وہ خود کو زخم دے کر سب کی ہمدردی حاصل کرے اس بات کی گہرائی ظاہر کرتا ہے کہ معبد کی سرما صرف جنگی دشمن نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی ایک خوفناک مکر رکھنے والی قوت ہے۔ دوسری طرف اورحان بے کی دراندیشی ایک بار پھر ابھر کر سامنے آئی کہ باقی سب اس کے بہکانے میں آ گئے، مگر اسے ڈفنی پر ذرا برابر بھی بھروسہ نہ ہوا۔ اس لیے اس نے کارا خلیل کو اسے زیر نظر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی سیاسی تناؤ کا دوسرا رخ وہ تاریخی اتحاد ہے جو اس قسط میں تشکیل پایا۔ اورحان بے اور کمانڈر فلاویوس، جو کل تک ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، آج معبد کی سرماؤں کے خلاف کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ یہ اتحاد وقتی ضرور ہے، مگر تلواروں کے ٹکراؤ سے پہلے عقلوں کے ملنے کا لمحہ ثابت ہوا۔ اورحان بے کا شاہنشاہ اندرونیکوس کا بچانا اور اس کا علاج کرنا، اسپرکا کو فوراً لشکر سمیت بلایا جانا اور فلاویوس کا اس جنگ میں دل سے کود پڑنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب میدان جنگ صرف قلعوں میں نہیں بلکہ تختوں، نسلوں اور سرداروں کے ارادوں میں قائم ہو چکا ہے۔ اسی دوران پردے کے پیچھے چلنے والی ایک اور بڑی آگ گورنر ساروز اور ہیکٹر کے خطرناک خفیہ اتحاد کی صورت میں بھڑک رہی ہے۔ یہی وہ خفیہ معاہدہ ہے جس کے سبب فلاویوس برسوں سے غلط فہمیوں میں جل رہا ہے کہ اس کے باپ کو عثمان بے نے مارا، جبکہ قاتل اصل میں ساروز ہی ہے۔ یہی جھوٹ اگلی قسطوں میں فیصلہ کن موڑ لائے گا، کیونکہ جب یہ سچ کھلے گا تو فلاویوس کا سارا وجود انتشار کا شکار ہوگا، اور یہی کہانی کا سب سے خطرناک نقطہ کڑا ہے۔ دوسری طرف شاہنشاہ بھی اندر ہی اندر عثمانی ریاست کو ترک قبائل کے ہاتھوں مضبوط ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اور مناسب وقت پر اقتدار پر قبضہ کرنے کا خفیہ منصوبہ بھی منگول گورنر تیمورتاش کے ساتھ مل کر بنا چکا ہے۔ گویا اورحان بے کے سامنے دشمن صرف ہیکٹر یا بازنطینی نہیں بلکہ منگول گورنر تیمورتاش، اور یہاں تک کہ شاہنشاہ بے اور اکچا بے جیسے لالچی اور منافق ترک سردار بھی دشمنی کے پاتال میں اتر چکے ہیں۔ 7ویں قسط کا دوسرا بڑا حصہ خاندانی تعلقات، محبتوں کی کشمکش اور کرداروں کی باطنی جنگوں پر مشتمل ہے، جنہوں نے آنے والے کرداروں کی بنیاد مضبوط کر دی ہے۔ حلیمہ اور درسن کی کہانی اس قسط میں انتہائی جذباتی موڑ اختیار کرتی ہے۔ حلیمہ کا نکاح سے صاف برملا انکار، درسن کا اس کے امیدوار ابراہیم بے کو کیچڑ میں پٹخ دینا، اور پھر ملعون خاتون کا شدید غصہ، سب مل کر ثابت کرتے ہیں کہ یہ عشق صرف ایک جذباتی تعلق نہیں بلکہ دو نسلوں کی انا، عزت اور فیصلوں کا معرکہ بن چکا ہے۔ ملعون خاتون کا درسن کو قید کرنا بظاہر ایک سزا تھی، مگر حلیمہ کا چپکے سے قید خانے جانا، کانا لے کر جانا اور آنکھوں میں چھپی بے قراری اس بات کا اعلان ہے کہ محبت دل سے آگ کا وہ شعلہ ہے جسے کوئی پابندی بجھا نہیں سکتی۔ دوسری طرف فاطمہ خاتون کی زندگی بھی ایک دوراہے پر کڑی نظر آتی ہے۔ اوپر سے وہ یگت سے شادی پر سوچنے کا وعدہ کرتی ہے، مگر دل میں بسنے والا اکچورا جو دراصل فلاویوس ہے اس کے لیے سب کچھ بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہی وہ پیچ ہے جس نے قسط کے سب سے ایکشن فل لمحے کو جنم دیا۔ جب ہیکٹر کے سپاہیوں نے فاطمہ اور یگت کو اغوا کر کے موت کے دہانے پر پہنچا دیا تو یہاں فلاویوس کا تنہا حملہ، اس کا انتہائی پیشہ ورانہ طریقے سے لڑنا اور فاطمہ کا حیران رہ جانا
اس کہانی کو ایک طاقتور جذباتی دچکا دیتا ہے۔ ایک تاجر اتنی مہارت سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اب فاطمہ کے ذہن میں یہ سوال تلوار کی طرح چبھتا رہے گا۔ لیکن اصل دھماکہ تب ہوا جب فلاویوس بھی پکڑا گیا اور ایک سپاہی اسے قتل کرنے والا ہی تھا کہ سین بدلا گیا۔ یہ سین آگے آنے والی ایپیسوڈ کے مرکزی داغوں میں سے ہوگا، کیونکہ فاطمہ کا فلاویوس کو مرتے دیکھنے کا خوف اس محبت کو ایک نئی گہرائی پر لے جائے گا۔ دوسری جانب ڈیفنی کا جاسوسی کے بہانے چرچ جا کر ہیکٹر کو خفیہ پیغام دینا اور کسی کی آنکھ نہ اس کی چال کو پکڑ سکی نہ اس کے زہریلے ارادوں کو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ عورت کائی قبیلے کے دل میں سب سے خطرناک آتش فشاں ثابت ہوگی۔ اس کی موجودگی نہ صرف اورہان بیگ کے گھرانے بلکہ نیلوفر اور مہمان شہزادی اسپرکا کے درمیان تعلقات میں بھی ایک نئی رکابت کھڑی کرے گی۔ مختصر یہ کہ اس قسط میں دھوکے کا زہر بھی تھا، عشق کی آگ بھی تھی اور رشتوں کے بکھرنے کی آہٹ بھی موجود تھی۔ یہ سب مل کر اگلی قسطوں کی بنیاد کو بے حد طاقتور بنا چکے ہیں۔ قسط کے آخری مناظر وہ تھے جنہوں نے پوری کہانی کو ایک بڑے طوفان کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ہیکٹر کے حکم پر ترک لوگوں کا قتل عام اور ان بیچاروں کو نیزوں پر چڑھا دینا اور جنگل میں پڑے معصوم لوگوں کی لاشوں کی وہ ہولناک خاموشی اس دشمن کی درندگی کو ظاہر کرتی ہے جو کسی اصول کا پابند نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اورہان بیگ کی آنکھوں میں آگ جل اٹھی اور اس نے اعلان کیا کہ جب تک اس خون کا بدلہ نہ لے وہ مر بھی نہیں سکتا۔ ہیکٹر نے ارمودیس قلعہ خالی کر کے ایک سوچی سمجھی چال کے تحت اورہان بیگ کو بلایا۔ یہ اس قسط کی سب سے خطرناک سازش تھی۔ گورنر ساروس کو مردہ دکھانا بھی اسی منصوبے کا حصہ تھا تاکہ اورہان بیگ کے ساتھ ساتھ بازنطینیوں کو بھی دھوکے میں رکھا جا سکے اور ساروس بعد میں ایک معجزاتی طور پر بچ جانے والا ازنیک قلعے کا وفادار گورنر بن کر واپس اقتدار میں بیٹھ سکے۔ جب اورہان بیگ وہاں پہنچا تو اس نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ ایک جال ہے، مگر جال صرف جنگی نہیں تھا، کیونکہ جہاں ایک طرف فاطمہ خاتون اور یگد کی جانوں کو داؤ پر لگا کر اورہان بیگ کے اعصاب کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف شاہنشاہ بیگ کے ارادوں میں بھی وہی دغا چھپی ہے جو تاریخ میں برہا سلطنتوں کو نگل گیا ہے۔ ناظرین، آنے والی قسطوں میں 3 بڑے واقعات یقینی ہیں۔ پہلا واقعہ فاطمہ اور فلاویوس کا رشتہ کھول کر سامنے آئے گا، جس کے بعد شاہنشاہ بیگ اور عثمان بیگ کے خیمے میں ایک بڑا تناؤ پیدا ہوگا۔ دوسرا واقعہ ڈیفنی کا چہرہ اورہان بیگ کے سامنے بے نقاب ہوگا، مگر شاید تب تک وہ قبیلے کے اندر بہت نقصان کر چکی ہوگی۔ تیسرا واقعہ فلاویوس اپنے والد کے اصل قاتل ساروس کا سچ جان لے گا، اور جب یہ ہوتا ہے تو فلاویوس کا پورا وجود ٹوٹ جائے گا، مگر اس ٹوٹنے سے وہ اورہان بیگ کا سب سے طاقتور اتحادی بن کر ابھرے گا۔ آنے والی قسطوں میں ہیکٹر کا آخری بڑا وار ابھی باقی ہے اور شاہنشاہ بیگ کے اندرونی منصوبے بھی کھل کر سامنے آنے والے ہیں۔ اس وقت کائی ریاست ایک محاذ پر نہیں بلکہ 4 سمتوں سے گری ہوئی ہے، معبد کے سرماؤں سے، منگول گورنر تیمورتاش سے، شاہنشاہ بیگ کی لالچ سے اور اپنی ہی گھروں کے اندر گھسے جاسوسوں سے۔ یہی وہ آخری لڑی ہے جس کے بعد اس سیریز کی کہانی ایک نئے عروج کی طرف قدم رکھے گی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔